بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامہ نبی کے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں ہوں محمد نعیم خان، اور آج جو ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم نے بنی اسرائیل جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، بہت نافرمان قوم تھی، اور جس کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ رب العزت نے اس کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا گیا تھا، اس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے۔ آپ بھی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور معلومات میں اضافہ کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے مفید مشوروں سے سرفراز فرمائیں، تاکہ آئندہ ہماری کوئی بھی ویڈیو جب اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ السلام علیکم۔ دین اسلام میں جمعے کو عزت والا دن قرار دیا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کو اور ہندوؤں کے لیے منگل کو۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ تمام دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے آزاد ہیں، کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان لوگوں کے منہ میں پانی بھر آیا، اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے، جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ دریا کے کنارے بہت سے گہرے گڑھے کھود دیے، اور دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنا دیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت بھی کیں، جس سے کہ یہ بہت مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل جاری رہا۔ ان لوگوں کی کل آبادی 70,000 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ منع کرنے والے اور خاموش رہنے والے لوگوں کی تعداد کل 12,000 تھی، اور ان کے علاوہ باقی سب شکاری تھے۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور شکاریوں کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دیے، اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی عذاب نازل ہو جائے۔ شکاریوں کی منمانی بہت لمبے عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، مچھلیوں کو قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار تو کر لیا، اب کھائے یا نہ کھائے، اور چاہے تو آج ہی کھائے یا کسی دوسرے وقت میں کھائے۔ غرض یہ ہے کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار کی پابندی ہے، نہ کہ فقط ہاتھ سے پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ، ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا عمل ہوتا تو اب تک ہم کو امان کیوں ملی؟ تب داؤد علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، جس سے رب کو غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی بولنے کی طاقت جاتی رہی، اور جسم سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت دوسرے محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے میں کوئی آدمی نظر آتا ہے، اور نہ ہی کوئی آواز، اور نہ ہی کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے۔
وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے، اور وہ ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندر سے سر ہلاتے رہے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور اس کے بعد سب ہلاک ہو گئے۔ نہ کوئی انسان باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی نافرمان لوگوں کی نسل میں سے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر ہوا کرتے تھے، اور آج جو یہ موجودہ بندر ہیں یہ وہی ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں۔ کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی بھی قوم جس پر عذاب نازل ہوا وہ 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو اور اپنے غضب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔